السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المسلم اخو المسلم۔ حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو مسلمان کی پہچان کیا ہے؟ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ مسلمان کا بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے۔ آج کا ہمارا اہم موضوع ہے کہ حقیقی مسلمان کس کو کہتے ہیں، حقیقی مسلمان کی پہچان کیا ہوتی ہے، کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ مسلمان آدمی ہے، کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کرنے والا مسلمان ہے، کیسے پہچانا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ رب العزت کا فرما بردار مسلمان ہے۔ آج انشاءاللہ آسان لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں آپ کے سامنے حقیقی مسلمان کی پہچان کراؤں گا کہ مسلمان کس کو کہتے ہیں۔ پہلی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے۔ مسلمان کس کو کہتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی پیاری آسان لفظوں میں اس کی تعریف کی ہے کہ مسلمان کیسے پہچانا جا سکتا ہے۔ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ بہت ہی پیارا فرمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، سونے کے پانی سے بھی لکھا جائے تو اس کی قیمت کم ہے۔ دنیا جہاں کے کتب ارسالے ایک طرف ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ایک طرف ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھاری ہو جائے گا، کیونکہ اس میں وزن ہے، طاقت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے محبوب بندے حضرت محمد خاتم النبیین تھے، رحمت للعالمین تھے، نبیوں کے نبی تھے۔ فرمایا مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، اس کو کہتے ہیں مسلمان۔ حقیقی مسلمان کی پہچان اس سے ہوتی ہے کہ وہ مسلمان اپنے ہاتھ سے کسی کو تنگ نہ کرے، زبان سے اس کو برا بلا نہ کہے، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے کہ یہ آدمی مسلمان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی انسان کے لیے بہت ہی آسان زندگی تھی، تجارت کی نہیں بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نجات کی زندگی تھی، محبت پیدا کرنے کی زندگی تھی، الفت پیدا کرنے والی زندگی تھی، جہنم سے آزادی کی زندگی تھی، جنت میں لے جانے والی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، حتیٰ کہ پوری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نجات کی زندگی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی تعلیم وہ انسانیوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے رہنمائی تھی۔ اگر رہنمائی یہ نہیں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر کیا دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تمام سیرتوں سے افضل سیرت ہے، کیونکہ آپ خاتم النبیین تھے۔ ہم اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں کہ مسلمان کی پہچان کیسے ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حقیقی کس کو کہا ہے، جس سے مسلمان پہچانا جا سکتا ہے۔ ہم اپنی طرف دیکھیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر کون سے ایسے کام ہیں کہ ہم مسلمان ہو سکیں۔ ہمیں اپنے گریبان میں جا کر دیکھنا چاہیے، ہم ایسے اعمال کر رہے ہیں کہ جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ شخص مسلمان ہے۔ ذرا سوچے بھائیوں بہنوں، غور کرو، فکر کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو فرمایا، جو کہا، سچ فرمایا، حق کہا۔ فرمایا مسلمان کی پہچان بڑی ہی آسان لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف کی ہے کہ مسلمان کی پہچان کیسی ہوتی ہے۔ نمبر دوسرا طریقہ، دوسرا فارمولہ کہ مسلمان پر کتنے حقوق ہیں۔
حق المسلمی علی المسلمی ستن، مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حقوق ہے. 6 حقوق، اگر کوئی آدمی ان 6 حقوق پر عمل کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے کہ یہ شخص مسلمان ہے. اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. نمبر 1 اور پہلا، مسلمان پر دوسرے مسلمان پر حق ہے، مسلمان پہچانا جا سکتا ہے. فرمایا اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے بھائی سے ملو تو السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. پہلا جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے بھائی سے ملو تو اسے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہو. اس سے پہلے جو میں نے عرض کیا تھا کہ مسلمان کی پہچان، حقیقی مسلمان کی آسان لفظوں میں تعریف تھی کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. یہ تھی اس کی تعریف جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان لفظوں میں اپنی امت تک پہنچائی. یہ تھے مسلمان کے حقوق جو اب میں بیان کر رہا ہوں. اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب تم اپنے بھائی سے ملو تو سب سے پہلا حق کہ تم اسے السلام علیکم کہو. نمبر 2 وَإِذَا دَعَاكَ فَأَجِبْهُ، جب وہ اپنے بھائی کو دعوت دے، اپنے مسلمان بھائی کو دعوت دے، فَأَجِبْهُ، اس کی دعوت کو قبول کرو. اگر دور دراز دعوت ہے تو پھر بھی جائے، اس کی دعوت قبول کرنی چاہیے. یہ دوسرا حق ہے مسلمان کا مسلمان پر. اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمان، حقیقی مسلمان کے پہچان کے طریقے بتائے ہیں. کیسے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. نمبر 3 وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، جب وہ آپ سے خیر خواہی طلب کرے، آپ سے مشورہ مانگے، فَانصَحْهُ، اس کی خیر خواہی اچھی کیا کرو، اسے اچھا مشورہ دو. یہ ایک مسلمان کا مسلمان پر تیسرا حقوق ہے، تیسرا حق ہے. اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت ہی پیاری زندگی تھی. ایسی زندگی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خلق عظیم، اخلاق کے بلند و بالا درجے پر فائز تھے. ان پر عمل کر کے ہم اپنی زندگی سنوار سکتے ہیں، ہم اپنی زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں. جب وہ آپ سے مشورہ مانگے تو اس کو اچھا مشورہ دو، اس کی اچھی خیر خواہی کرو. نمبر 4 جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے وہ کون سا ہے. فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، جب اس کو چھینک آئے، جب مسلمان بھائی کو چھینک آئے تو وہ کہے الحمدللہ. جو اس کے پاس کھڑا بھائی مسلمان وہ کہے یرحمک اللہ. اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے. مثال کے طور پر اگر 2 بھائی کھڑے ہیں، ایک بھائی کو چھینک آئی تو اس نے کہا الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہے. جو پاس کھڑا مسلمان بھائی ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو چپ چاپ کھڑے نہیں رہنا چاہیے. اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں طریقے بتائے ہیں مسلمان کے، ان پر عمل کرنا چاہیے. جو بھائی پاس کھڑا ہے تو اس کو چاہیے وہ کہے یرحمک اللہ، اے میرے پیارے بھائی اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے. یہ اس کا ترجمہ ہے یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تجھ پر رحمت کرے. یہ مسلمان کا حق ہے. نمبر 5 وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، سبحان اللہ. ایسی تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی جو آج تک ہم نے کبھی سوچی ہی نہیں تھی. ان پر عمل پیرا ہو کر اللہ رب العزت کو راضی کر سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو ماننا گویا کہ اللہ رب العزت کی بات کو ماننا ہے. فرمایا جب آپ کا مسلمان بھائی وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، جب وہ بیمار ہو، آپ کو پتہ چلے کہ میرا مسلمان بھائی بیمار ہے، فَعُدْهُ، اس کی عیادت کو جائے، اس کے گھر پہنچ جائے، اپنے بھائی کی خیریت دریافت کرے. آیا کہ ہمارا بھائی مسلمان کیسا بھائی ہے، کیا اس کی بیماری دور ہوئی ہے یا نہیں. اگر ہم جا کر پتہ کریں گے تو حقیقت میں یقین مانیں
وہ ہمارا مسلمان بھائی جو بیمار ہے وہ ہمیں دیکھ کر شاید تندرست ہو جائے، شاید اگر ہم اس کا مسلمان بھائی کو دعا دیں وہ اسی وقت تندرست ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں حقیقی مسلمان، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ نمبر 6 اور سب سے اہم حق جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، فرمایا وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، صحیح مسلم کی روایت ہے، وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب آپ کا مسلمان بھائی ماتا فوت ہو جائے، دنیا سے رخصت ہو جائے، دنیا سے کوچ کر جائے، اللہ کا پیارا ہو جائے، فَاتَّبِعْهُ، اس کی پیروی کی جائے، اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے، اچھے طریقے سے پڑھا جائے، دعاؤں کے ساتھ پڑھا جائے، دعا کی جائے، اپنے بھائی کے لیے رو رو کر دعا کی جائے، اس کے جنازے کے پیچھے چلا جائے۔ یہ مسلمان پر حقوق ہیں۔ ان حقوقوں سے پتہ چلتا ہے کہ آیا کہ یہ شخص حقیقی مسلمان ہے، کتنے ہم خیر خواہ ہیں اپنے بھائی کے۔ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرامین پر عمل کریں گے تو یقین مانیں ہماری آخرت بھی سنور سکتی ہے، ہماری زندگی جو ہم گزار رہے ہیں دنیا میں یہ بہترین سے بہترین ہو سکتی ہے، ہمیں دنیا میں کوئی پریشانی نہیں آئیں گی، شرط ایک اللہ رب العزت کی تابع داری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی جائے۔ اگر ہم ان پر عمل پیرا ہوں گے تو یقین مانیں، میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں، پورے دعوے سے کہتا ہوں کہ ہماری زندگی بڑی ہی پیاری زندگی ہوگی۔ جب بھی ہماری موت آئے گی تو حقیقت میں اللہ رب العزت ہماری بخشش کر دیں گے، لیکن اللہ کو راضی کرنا ہوگا، اس کے نبی کو راضی کرنا ہوگا۔ اس سے آگے چلتے ہیں، جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے وہ کیا ہے، کس طریقے سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر۔ سبحان اللہ، بہت ہی پیاری روایت ہے، اس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے۔ فرمایا سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا فسوق نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اتنی پیاری شاندار روایت ہے۔ فرمایا مسلمان سباب المسلم، مسلمان کو پہلی بات یہ ہے کہ گالی دینی نہیں چاہیے۔ اگر کوئی شخص سمجھ رہا ہے کہ گالی دینا حلال ہے، اچھا ہے، تو حقیقت میں اس کے علم میں، اس کے دماغ میں تکبر ہے۔ مسلمان کو گالی نہیں دینی چاہیے، سوچ سمجھ کر قدم رکھنا چاہیے۔ مسلمان کو گالی دینا کفر ہے، فسوق ہے، نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اس سے لڑنا کفر ہے، نافرمانی ہے۔ جو مسلمان کو اس بارے میں سوچے کہ ہم مسلمان کو قتل ہی کر دینا چاہیے، فرمایا یہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے، مسلمان کو قتل کیا جائے۔ مسلمان کی پہچان کیسے ہوتی ہے کہ مسلمان کو گالی نہ دی جائے، اس کو قتل نہ کیا جائے۔ یہ نمبر 8واں حقوق ہے جو مختلف روایات میں نے اکٹھے کر کے آپ بھائیوں تک پہنچائے ہیں۔ 8واں حقوق کیا ہے؟ سباب المسلم، مسلمان کو گالی دینا فسوق نافرمانی ہے، وقتالہ کفر، اور اس کو قتل کرنا، اس کو جان سے مارنا کفر ہے۔ کتنی ہی پیاری اور شاندار روایت جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کی پہچان کیا ہے۔ آئیے آگے چل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 9واں حقوق جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے وہ کیا ہے۔ فرمایا من سار مسلما سارہ اللہ ومن شاک مسلما شک اللہ علیہ۔ سبحان اللہ، کتنی ہی پیاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت۔ فرمایا جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے وہ 8واں حقوق کیا ہے؟ جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، یہاں فرمایا جس نے کسی مسلمان کو تکلیف پہنچائی، چھوٹا سا عمل ہے تکلیف دینا، مسلمان کو پریشان کرنا چھوٹا سا کام ہے۔ فرمایا اس سے انسان کو کیا ملے گا؟ اگر کوئی کسی مسلمان کو تکلیف پہنچاتا ہے تو اس کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا سنیں ذرا، اللہ تعالیٰ اسے تکلیف پہنچائے گا۔ جو کسی مسلمان کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس آدمی کو تکلیف دیتا ہے۔ سوچ سمجھ کر قدم رکھیں، سوچ سمجھ کر اپنی زندگی گزاریں۔
موڑ موڑ پر دیکھیں، ایسا کام نہ کریں کہ جس سے اللہ رب العزت ناراض ہو جائے، اللہ کے رسول ناراض ہو جائیں۔ ایسے کام نہیں کرنے چاہیے، اپنی زندگی میں سوچنا ہی نہیں چاہیے۔ جو مسلمان دوسرے بھائی کو تکلیف دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی تکلیف دیتا ہے۔ کیوں؟ مسلمان کی شان، مسلمان کی فضیلت ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ اپنے مسلمان بھائی کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ اب میرے مسلمان بھائی کو تنگ کرتا ہے۔ فرمایا اور جس نے کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالا، قربان جاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم پر، ایسی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم جو آج تک کسی انسان نے دی ہی نہیں، ایسی روایات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی تعلیمات جو آج تک ہم نے کبھی سنی ہی نہیں۔ سب سے بہترین تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے۔ سب سے بہترین اگر ہم نے ڈھونڈ رہا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، بہترین استاد ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، استادوں کے استاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معلم بنا کر بھیجا۔ فرمایا جو شخص کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالتا ہے، اللہ تعالیٰ اس شخص کو مشقت میں ڈالے گا۔ یہ 10واں حقوق ہے مسلمان پر، جو کسی کو تکلیف دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو تکلیف دے گا، جو کسی مسلمان کو مشقت میں ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو مشقت میں ڈالے گا۔ بھائیو ایسے کام جن سے اللہ ناراض ہوتا ہے نہیں کرنے چاہیے، ان سے دور رہنا چاہیے۔ اور فرمایا آگے چل کر 11واں حقوق مسلمان کا، جس سے مسلمان کی پہچان ہوتی ہے، فرمایا من رد عن ارض اخیہ بالغیب رد اللہ عن وجہہ النار یوم القیامہ۔ صحیح روایت ہے یہ۔ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں دفاع کیا، بھائی مسلمان موجود نہیں، کوئی شخص اس کے بارے میں باتیں کر رہا ہے، فضول لڑائی جھگڑا کرنا چاہتا ہے، اس کی غیر موجودگی میں دفاع کیا، اس کی زندگی اچھی طرح اس بھائی کو جواب دیا، اس کو نقصان نہیں پہنچانے دیا، بھائی مسلمان موجود نہیں، لیکن اس کی غیر موجودگی میں اپنے بھائی کا دفاع کر رہا ہے، اپنے بھائی کی حفاظت کر رہا ہے، تو اس کے بدلے میں اس کو کیا انعام ملتا ہے؟ مسلمان کی شان دیکھیں، مسلمان کا پروٹوکول دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا مسلمان کو۔ فرمایا عزت کا دفاع کیا، اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کے چہرے کو آگ سے ہٹا لیں گے۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے چہرے کو آگ سے دور کر دیں گے، آگ سے ہٹا لیں گے۔ میرے پیارے بھائی سوچو، آیا کہ جتنے حقوق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں، 11واں حق ہے مسلمان پر، کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی طرف آؤ، اسوہ حسنہ کی طرف آؤ۔ زندگی چاہتے ہو اچھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو۔ ایسی تعلیم آپ کو دنیا جہاں کے پروفیسر بھی نہیں دے سکتے، انجینئر بھی نہیں دے سکتے، فلاسفر بھی نہیں دے سکتے، ڈاکٹر بھی نہیں دے سکتے، جتنی پیاری تعلیم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں موجود ہے۔ اگر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان پڑھ لیں، حقیقت میں وہ پوری دنیا کے فرامین جتنے بھی ڈائجسٹ رسالے ہیں ان سب سے باری ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان پر حقوق بیان کیے ہیں ان کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔